بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں گردش دوران یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں شمشیر بے نیام جلد اول کی قسط نمبر 27 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے لکھا ہوا ہے عنایت اللہ التمش نے۔ تو چلیں اس ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 27 کو شروع کرتے ہیں۔ اونٹ بہت تیز دوڑا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مراؤ ظفر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے دیکھا ہے۔ اہل قریش، ہوشیار ہو جاؤ، محمد کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مراء ظہر تک آن پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اسے کہا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلدی پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ ابو حسنہ، اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون، ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا وہ کہاں سے آیا ہے، اور تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آیا ہے؟ ہند نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے، ہند نے کہا۔ ابو سفیان واپس آ رہا تھا۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان آ رہا تھا، لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر قہر اور غضب تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد اتنا زیادہ لشکر لے کر آ گیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کی سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ قبول کر لو حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا ہمارے سردار، اب ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے کی سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا اور پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی، میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔
میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر میں آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے ابو سفیان سے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، سلامتی تمہاری اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار اکرما نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برشیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ حالات کو دیکھو اکرما، ابو سفیان نے کہا۔ ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد رضی اللہ عنہ محمد کے ساتھ جا ملا ہے تو مت بول کہ اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں محمد کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھائی ہوئی چادر کھینچ لی تھی۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان۔ مکہ کے لوگوں میں اکرما اور صفوان اور دو تین اور آدمیوں کے سوا کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑھی اور اس کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کر دوں گی، ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ بزدل بوڑھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے ابو سفیان کی مونچھیں چھوڑ کر اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ دوستو، مورخ مغاری اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان جیسے بت بن گیا ہو۔ اکرما اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا، اسے جانے دے، اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہا۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بٹ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرما، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا اور جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرمانبرداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہو جاتا ہے، صفوان نے کہا۔
قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی ہے؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا۔ مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ہی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے۔ میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا۔ خالد کے سامنے نہ آنا۔ اسے میری ماں نے جنم دیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے، بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان۔ پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے، صفوان نے کہا۔ وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا سا بھی متنزل نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبیلوں کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن دو شتر سواروں کو پکڑ کر لایا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ ایک دو دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا آدمی تھا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلے بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان مراؤ ظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون مارے اور دو اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان
لڑائی نہیں لڑنا چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرما اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرما اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کی پہاڑی سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس سکیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بخیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سکیم کے علاوہ جو احکامات دیے تھے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑے تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے۔ اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے۔ لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر نہ تشدد کیا جائے اور نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہیں سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے چاروں حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ معزز دوستو، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 27 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔